تیمم کیا چیز ہے؟ تیمم جائز ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ ایک تیمم کے ساتھ آپ کون کون سی عبادات کر سکتے ہیں؟ المختصر القدوری میں سے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو ہے تیمم کے موضوع پر۔ تیمم کیا چیز ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ تیمم جائز ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کب تک قائم رہتا ہے؟ ایک تیمم کے ساتھ آپ کون کون سی عبادات کر سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر مسافر ہو، اپنے وطن سے نکلا ہوا ہو اور گھر سے دور ہو، چاہے وہ شرعی سفر پر گیا ہوا ہے یا اپنے وطن سے دور ہے، چاہے شرعی سفر پر نہیں گیا ہوا، لیکن اگر شرعی سفر پر نہیں گیا ہوا تو اس کے اپنے گھر، اپنے علاقے اور اس کے موجودہ لوکیشن کے درمیان 1 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ ایسی صورت میں اس آدمی کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے، آدمی گھر سے باہر ہے اور وہ پانی سے کم از کم 1 میل دور ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آج تیمم کے بارے میں جو میں مسائل عرض کروں گا، قدوری المختصر القدوری میں سے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے کسی آدمی کے پاس، لیکن وہ بندہ مریض ہے، بیمار ہے، اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو مریض کو اگر بیماری میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہو تو اس کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ وضو رہنے دے، اگرچہ اس کے پاس پانی موجود ہے، وہ وضو رہنے دے، تیمم کر لے۔ یوں ہی کوئی آدمی جنبی ہو چکا ہے جس کے اوپر غسل لازم ہے، ظاہر ہے کہ اب تو غسل کرے گا تو نماز پڑھ پائے گا، لیکن اس کو یہ خدشہ ہے کہ سردی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر میں نہاؤں گا تو مر جاؤں گا، یا مروں گا نہیں تو کم از کم میں بیمار ضرور ہو جاؤں گا۔ تو اگر اس کو یہ خدشہ ہے تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تو تیمم کرنے کے لیے یہ چند ایک باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور بھی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ المختصر القدوری میں جو چیزیں موجود ہیں، کیونکہ ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد پھر یہی مسائل ہم کتاب سے بھی اخذ کریں گے، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے پر ہم ان مسائل اور ان عبارات میں تطبیق پیدا کرتے ہیں اور صرف و نحو کا اجرا کرتے ہیں۔ اس لیے تیمم کے مسائل ہیں المختصر القدوری کی روشنی میں۔